قربانی کے پیسوں سے آپ کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کروا دیتے؟ انہی پیسوں کو جوڑ کر آپ کوئی رستہ کیوں نہیں نکال دیتے؟ کسی جگہ پر کوئی کنواں کیوں نہیں کھدوا دیتے؟ آپ جانوروں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ یہ اگر آپ نے قربانی کرنی ہی ہے تو کوئی سست سا یا کوئی کمزور سا یا سستا سا جانور خریدیں اور باقی پیسے آپ کسی غریب کو دے کر اس کی زندگی آسان کر دیں۔ آپ قربانی کے پیسوں سے کسی غریب کے لیے کوئی کاروبار کیوں نہیں شروع کروا دیتے کہ اس کی زندگی چلتی رہے؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو کچھ طبقے ہمیشہ قربانی کے موقع پر مسلمانوں سے کرتے ہیں، اور وہ خود کو مسلمان بھی کبھی کبھی کہلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اچھی سوچ یہ ہے کہ ایسے کیا جائے۔ یقیناً غریب کی مدد کرنا ایک اچھا کام ہے، اس کی بیٹی کی شادی کروا دینا یہ بھی ایک اچھا کام ہے۔ کسی کے لیے رستہ ہموار کر دینا یا رستہ بنوا دینا یہ بھی کوئی ثواب سے کم کام نہیں ہے، اور نہ ہی کسی غریب کو اس کا ایک روزگار چلا کر دے دینا کہ کوئی چھوٹا کام ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ سارے کام اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں۔ میں ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس سے پہلے ایک مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ جن حضرات کے گھر کے اندر مائیں، بہنیں، بیوی، بیٹی جو کوئی بھی ہے، آپ نے گھر میں آئے اور اپنے گھر کی خواتین سے یہ کہا کہ میں نے کچھ ٹائم بعد، میں نے 1 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد میری فلائٹ ہے یا میں نے کسی سفر پر جانا ہے، آپ میرے سوٹ کو، آپ میرے کپڑوں کو استری کر دیں، دھو دیں، صاف کر دیں، تیار کر دیں، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں اپنے کسی اور کام سے، اسے نپٹا کر میں واپس آؤں گا، میں اپنے کپڑے پہنوں گا، اپنا سوٹ پہنوں گا اور پھر میں آگے سفر پر چلا جاؤں گا۔ آپ یہی بات کہہ کر اپنے گھر کی خواتین سے آپ چلے جاتے ہیں۔ آپ جب واپس آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کپڑے تیار نہیں ہیں۔ جب آپ سوال کرتے ہیں کہ میرے کپڑے تیار کیوں نہیں ہوئے، تو آپ کے گھر کی خواتین آپ کو جواب دیتی ہیں کہ دیکھیں ہم نے گھر کا فرش دھویا ہے، دیکھیں ہم نے اپنے گھر کی چھت دھوئی ہے، دیکھیں ہم نے اپنے گھر کی قالینیں دھوئی ہیں، ہم نے اپنے گھر کی صفائی کی ہے، ہم نے گھر میں کھانا تیار کیا ہے، ہم نے اور بہت سارے کام کیے، آپ کو وہ نظر نہیں آ رہے، آپ کو اپنے ایک صرف سوٹ ہی نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کا سوٹ ہم سے تیار نہیں ہو سکا تو کون سی بڑی قیامت آ گئی ہے؟ دیکھیں، اسی طریقے سے اس وقت جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ ان لوگوں کو شاباش نہیں دیں گے، آپ ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ بھائی میں نے آپ سے اپنے سوٹ کا مطالبہ کیا تھا کہ اسے تیار کر کے رکھیں، اب میں نے جو چیز آپ سے مانگی تھی وہ تیار ہے تو مجھے دیں، اگر تیار نہیں ہے تو آپ کی کسی بھی چیز کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ نے صفائی کی ہے، بڑا اچھا کام کیا، لیکن میں نے جو کہا تھا وہ تو آپ نے نہیں کیا، اس لیے آپ شاباش یا انعام یا اچھی بات کی مستحق نہیں ہیں۔ آپ اس چیز کی جواب دیں کہ جو چیز یا جو کام میں نے آپ سے کہا تھا۔ سیم اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ آپ قربانی کے دن آپ قربانی کریں، عید الاضحیٰ کے دن آپ قربانی کریں، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو عید والے دن یعنی قربانی کے دن اور سارے اعمال، جہاں نماز ایک عمل ہے، صدقات ایک عمل ہے، سارے جو اعمال ہیں یہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو جو سب سے اچھا عمل اور جو محبوب عمل ہے وہ عید والے دن قربانی ہے، وہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ جب اللہ رب العزت آپ سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے قربانی چاہیے، مجھے عید والے دن جانور کو ذبح کرنا محبوب ہے، تو پھر آپ اگر جانور کو ذبح کرنا چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پر دوسرے جو اعمال کرتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ ثواب ان پہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اگر آپ وہ کام کریں گے تو ان کا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ مستحق تھے قربانی کی اور آپ نے قربانی نہیں کی تو وہیں پر آپ کو گناہ بھی ملے گا۔ آپ کو یہ ساری چیزیں یا غریب یا اس کا روزگار یا غریب کی بیٹی، یہ آپ کو اس وقت کیوں نہیں یاد آتی جب آپ اپنے گھر کے واش روم کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، جب آپ کا بیٹا صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اتنی بڑی گاڑی لے لیتا ہے جو افورڈیبل آپ کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے، جب آپ کا بچہ ضد کر کے اپنے لیے وہ کھلونا پسند کرتا ہے جو باپ کی 2 مہینے کی سیلری نکل جاتی ہے اس کھلونے کو خریدنے کے لیے، اس وقت آپ کو غریب کا بچہ کیوں نہیں یاد آتا؟
آپ کو اس وقت غریب کا بچہ کیوں نہیں یاد آتا، یا غریب کا کاروبار، یا غریب کی بیٹی کیوں نہیں یاد آتی، جب آپ اپنی شادیوں کے اوپر 10 15 دن فضول قسم کی لائٹنگ کرتے ہیں، آپ فضول قسم کے فنکشنز رکھتے ہیں جن کا کوئی دار و مدار نہیں ہوتا، آپ فضول قسم کے مینیوز رکھتے ہیں، آپ فضول قسم کی رسمیں کرتے ہیں، اس وقت آپ کو غریب کا بچہ، غریب کا کاروبار، غریب کی بیٹی، رستہ، کنواں، یہ ساری چیزیں کیوں نہیں یاد آتی؟ اس وقت آپ کو یہ نہیں کہ اعمال کیوں نہیں یاد آتے؟ کیا صرف آپ کی جنگ اللہ رب العزت کے احکام کے خلاف ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کسی چیز کا حکم دیں گے تو اس وقت آپ کو غریب کا یاد آئے گا؟ آپ کو ویلنٹائن ڈیز کے اوپر کیوں نہیں یاد آتا؟ آپ کو ہیپی نیو ایئر کے اوپر کیوں نہیں یاد آتا یہ ساری رسم و رواج؟ کہ آپ جب ایسا ماحول تیار کرتے ہیں کہ آپ کو صرف تنقید کرنی ہوگی، تو تب آپ کی اچھی بات بھی معاشرے میں ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ آپ کو تنقید نہیں بلکہ نصیحت کرنی چاہیے، اور وہ نصیحت پہلے خود پر امپلیمنٹ کرنی چاہیے۔ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ اس وقت اللہ رب العزت کا کون سا حکم ہماری طرف متوجہ ہے، اور ہم نے اس وقت اللہ رب العزت کا کون سا حکم بجا لانا ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کی کون سی مدد کر سکتے ہیں یا کون سی نہیں کر سکتے۔ جب آپ اللہ کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اس نیکی کی برکت سے آپ کے ماحول کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑے گا، اور جب ماحول کے اندر نورانیت آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دیتے ہیں۔ تو آج کل یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ایسے ماحول میں، تو میں ان حضرات سے جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اپنے اس ویڈیو کی توسط سے ایک بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے اوپر لازم کردہ چیز ہے، جو چیز آپ کے اوپر واجب ہو چکی ہے، جیسے قربانی ہے، آپ مستحق ہیں، تو آپ چاہے جو کچھ مرضی کر لیں، جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر سے یہ قربانی ساقط نہیں ہوگی، اور اگر آپ مستحق ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔